الحمد للہ رب العالمین۔ شریعت میں بالوں کی وگ لگوانا جو ہے کوئی جائز بھی نہیں اور حرام بھی نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ وگ کے بال کہاں کے ہیں۔ اگر وہ خنزیر کے ہوں، پھر کسی جانور کے ہوں یا کسی کافر کے ہوں جو پلید تھا، اس لیے بہتر ہے کہ نہ لگائیں۔ کوہاٹ میں میرے دوست کا بھائی مشتاق جوانی میں فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے اور اس کے درجات بلند کرے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی پاکستانی یہاں کام کرتا ہے، 4 سال کے بعد پاکستان گیا تو بہرحال یہاں کے مولویوں نے کہا تمہیں عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان کے نزدیک نہیں ہوگا، لیکن حنفی مسلک میں عمرہ ضروری ہے، نہیں کیا تو عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے۔ میں اٹلی میں رہتا ہوں، میرے گھر والے سب سلام کہتے ہیں، وعلیکم السلام۔ بہرحال آپ جو ہے بالکل ہم روز ہی کہتے ہیں کہ علماء حق کے ساتھ ملیں، علماء حق کی باتیں سنیں، علماء حق کی تقریریں سنیں۔ حضرت میاں مسعود صاحب میری شیخ کی اولاد ہیں، میری ان سے بیعت نہیں ہے لیکن ان کے بزرگوں سے ہے۔ مسجد ہمارے ساتھ جو ہے وہ اہل بدعت کی ہے، ہم دوسری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں۔ اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو بدعتی کی تعظیم کرے اس نے اسلام کو گرا دیا۔ تو اس کو امام بنانے سے بڑی تعظیم کیا ہوتی ہے؟ بہرحال اگر وہ قرآن صحیح نہیں پڑھتا تو آپ کوئی اور مسجد ڈھونڈ لیں یا خود جماعت کرا لیا کریں۔ ایک آدمی پاکستان میں رہتا ہے، کام کے لیے جدے جاتے ہیں، اس پہ کوئی عمرہ نہیں، گھومنے کے لیے طائف گیا پھر عمرہ ہے۔ 4 سنتیں اگر ہیں تو ہر رکعت میں فاتحہ بھی ہے، سورت بھی ہے۔ میرے دل میں حسد اور بغض اور لالچ بھرا ہوا ہے، استغفار پڑھا کرو، لا حول پڑھا کرو۔ میری بیٹی ہیں، بیٹا نہیں ہے، اللہ پاک عطا فرمائے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ بیٹیاں دے سکتا ہے تو بیٹے بھی دے سکتا ہے۔